بنگال کا جادوگر۔ پیارے بچوں، ایک لڑکی ادین اپنے امی ابو کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ ان کا گھر بنگال شہر سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں تھا۔ وہاں اکثر تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے رہتے تھے۔ بعض اوقات تند و تیز ہوا بڑے بڑے بگولوں کی شکل اختیار کر لیتی۔ یہ بگولے اتنے طاقتور ہوتے کہ ان کی زد میں آنے والے گھر تباہ و برباد ہو جاتے۔ ایک دن ادین گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ ادین بھاگ کر ایک کمرے میں چھپ گئی۔ بڑھتے بڑھتے ہوا ایک بگولے کی شکل اختیار کر گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بگولے نے ادین کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے زمین سے اٹھا کر آگے بڑھ گیا، لیکن معجزاتی طور پر ادین کا گھر بگولے کی لپیٹ میں آنے کے باوجود بھی صحیح سلامت رہا۔ کچھ دیر بعد ادین کو محسوس ہوا کہ طوفانی ہوا کا زور ختم ہو گیا ہے، تو اس نے ڈرتے ڈرتے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ ادین نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے کی زمین ہری ہری گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی اور بہت سے خوبصورت رنگوں کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ادین کے پیچھے اس کا کتا بھی گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ بھی رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ادین کی نظر پھولوں کی دوسری طرف کھڑے بونوں پر پڑی۔ ان کے ساتھ ایک رحم دل پری بھی تھی۔ ادین نے ہمت کر کے انہیں مخاطب کیا اور پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے اور میں اس وقت کہاں ہوں؟ پری نے آگے بڑھ کر ادین کو بتایا کہ یہ بنگال کا مشرقی علاقہ ہے۔ یہاں ایک بہت بڑے جادوگر کا حکم مانا جاتا ہے۔ ادین نے کہا، میں اپنے امی اور ابو کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ اے اچھی رحم دل پری، میری مدد کرو۔ پری نے ادین کو کہا، اپنے گھر واپس جانے کے لیے جادوگر ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تم اس کو جا کر ملو، ضرور تمہیں تمہارے گھر بھیج دے گا۔ رحم دل پری نے ادین کو خوبصورت جوتے دیے اور پیار کرتے ہوئے بولی، تم بالکل پریشان نہ ہو، یہاں سے مغرب کی جانب چلنا شروع کر دو، بہت جلد تم جادوگر کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ ادین نے رحم دل پری کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی۔ کچھ دور جا کر ادین کو ایک لکڑی کا پتلا ملا۔ پتلے نے ادین سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جادوگر کے پاس لے چلو، شاید وہاں مجھے اپنی خالی کھوپڑی کے لیے دماغ مل جائے۔ ادین نے اسے ساتھ لے لیا۔ آگے اسے ایک ٹین کا آدمی ملا۔ اس نے ادین سے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں جادوگر سے اپنے خالی سینے میں دل ڈلوانا چاہتا ہوں۔ ادین نے کہا، کوئی حرج نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ ابھی انہیں چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ شیر نے ادین کو مخاطب کیا اور بولا، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو گی؟ میں جادوگر سے اپنی بہادری لینا چاہتا ہوں۔ ادین نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ ادین اور اس کے ساتھی جادو نگری میں پہنچے تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ جادو نگری کے دروازے بھی بند تھے۔ ادین نے محافظ کو بتایا کہ میں ایک پریشان حال ہوں اور فوری طور پر جادوگر سے ملنا چاہتی ہوں۔ محافظ نے ادین کی داستان سے متاثر ہو کر دروازہ کھول دیا اور کہا، تم اس راستے پر سیدھی چلتی رہو، جادوگر تمہیں کسی بھی وقت اور کسی بھی شکل میں مل سکتا ہے۔ ادین جادو نگری میں چلی جا رہی تھی کہ اس کو ایک ایسا شخص ملا جس کا صرف سر اور چہرہ تھا، باقی جسم کا کوئی حصہ نہ تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہی وہ جادوگر ہے جس کی اسے تلاش ہے۔ بغیر دھڑ والے آدمی کے پوچھنے پر ادین نے اسے اپنے گھر کے بارے میں بتایا اور کہا، میں واپس اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے تم سے مدد چاہتی ہوں۔ جادوگر نے کہا، میں تمہیں واپس پہنچا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ ادین کے پوچھنے پر جادوگر نے کہا، اس جادو نگری کے شمال میں جنگل کے دوسری طرف ایک مکار جادوگرنی ہے، تمہیں اس جادوگرنی کو مارنا ہوگا۔ ادین نے جادوگر سے وعدہ کر لیا۔ جادوگر اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ دور آگے جا کر ان کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ لکڑی کے پتلے نے اس سے کہا، مجھے ایک دماغ چاہیے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں دماغ مل جائے گا، پہلے تم جادوگرنی کو مارنے میں ادین کی مدد کرو۔ یہ کہہ کر لڑکی غائب ہو گئی۔ ادین اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک مگرمچھ کی شکل کا ایک جانور دکھائی دیا۔ ٹین کا آدمی اس کے پاس گیا اور ایک عدد دل مانگا۔ مگرمچھ نے کہا، تمہیں دل ضرور ملے گا، لیکن پہلے تم جادوگرنی کو مارنے میں ادین کی مدد کرو۔ اور پھر یہ مگرمچھ بھی غائب ہو گیا۔
آگے جا کر انہیں آگ کا ایک بہت بڑا گولا نظر آیا۔ شیر بھاگ کر آگ کے گولے کے پاس گیا اور اپنے لیے بہادری مانگی۔ آگ کے گولے سے آواز آئی، تمہاری آرزو جلد پوری ہوگی، تم بھی ادین کے ساتھ جاؤ اور جادوگرنی کو ختم کرنے میں مدد کرو۔ سب دوست مل کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک جادوگرنی کو ان کی آمد کا علم ہو گیا۔ جادوگرنی کی ایک آنکھ تھی، لیکن وہ اس ایک آنکھ سے ہی اپنے چاروں طرف کافی دور تک دیکھ سکتی تھی۔ جادوگرنی نے بھیڑیے، کوے اور مکھی کو بلا کر حکم دیا کہ جاؤ ادین اور اس کے ساتھیوں کو آگے بڑھنے سے روکو۔ جادوگرنی کا حکم ملتے ہی بھیڑیا اپنے ساتھیوں سمیت ادین اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے آیا، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جادوگرنی نے ادین کو اپنے دوستوں کے ساتھ مزید آگے آتے دیکھا تو اپنے اڑنے والے بندروں کو حکم دیا کہ وہ انہیں اٹھا کر لے آئیں۔ بندروں نے آ کر ادین اور اس کے دوستوں کو اپنے پنجوں میں اٹھا لیا اور اڑتے ہوئے جادوگرنی کے پاس جا پہنچے۔ جادوگرنی نے کہا، ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دو، میں ان کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ آئندہ کوئی اور میرے علاقے میں آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ دوسرے دن ادین نے جادوگرنی سے کہا، مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں نہانا چاہتی ہوں۔ جادوگرنی نے کہا، میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں گی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد تو تم نے مر ہی جانا ہے۔ جادوگرنی کے حکم پر کمرے میں ایک بڑے ٹب میں پانی بھر دیا گیا۔ ادین اس ٹب میں نہانے لگی۔ جادوگرنی قریب ہی بیٹھی تھی۔ جادوگرنی نے ادین کی خوبصورت جوتی اٹھائی اور خوشی سے بولی، یہ جوتی مجھے پسند ہے، یہ تو میں لوں گی۔ ادین نے کہا، نہیں، میری جوتی واپس کرو، میں ہرگز تمہیں یہ نہیں لینے دوں گی۔ جادوگرنی نے اسے ڈانٹ کر خاموش رہنے کے لیے کہا۔ ادین نے غصے میں آ کر پانی کی بالٹی اٹھائی اور جادوگرنی پر ڈال دی۔ پانی پڑتے ہی جادوگرنی چیخنے چلانے لگی۔ اس کا جسم برف کی طرح پگھلنا شروع ہو گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جادوگرنی پانی بن کر بہہ گئی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی تمام جادو ختم ہو گئے اور لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ جادوگر نے وعدے کے مطابق سب کی فرمائشیں پوری کر دیں اور ادین کو بھی اس کے والدین کے پاس پہنچا دیا۔ ادین کے والدین نے اسی جگہ ایک نیا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت گھر بنا لیا تھا۔ اس طرح اب ادین اور اس کے والدین ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔